اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم بی بی ٹی وی کے تمام معزز دوستوں کو ایم بی بی ٹی وی یوٹیوب چینل پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تمام ہی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محسن بابو کا پیار بڑا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کچھ ہی ماہ کے بعد الیکشنز ہونے والے ہیں، اور تمامی پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کی مہم جو ہے ان کی زور و شور سے جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ بشارت حسین موجود ہیں جو صدر یونین کونسل فیض پور شریف مسلم لیگ نون کے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بشارت صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا ایم بی بی ٹی وی کی ٹیم کو۔ سب سے پہلے بشارت صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کو آپ نے کب جوائن کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے جو سوال کیا کہ میں نے مسلم لیگ نون کو کب جوائن کیا، لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں پہلے مسلم لیگ نون کا تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ پہلے مسلم کانفرنس تھی۔ 2001 میں نے مسلم کانفرنس کو جوائن کیا اور یونین کونسل کا صدر منتخب ہوا مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم پر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے قائد کیپٹن محمد سرفراز خان تھے، انہوں نے مجھے اس عہدے کے لیے چناؤ کیا۔ اس وقت مجھے اس سیاست کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے کپتان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں یونین کونسل کا صدر نہیں بننا چاہتا، کیونکہ میں ایز اے کارکن کام کرنا چاہتا تھا، لیکن کپتان سرفراز محروم ایک بڑے کاوور اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو اگر مسلم کانفرنس کا صدر بنایا جائے تو یونین کونسل میں بہتری آئے گی۔ تو میں، کیونکہ وہ ہمارے بزرگ تھے، ان کی بات کو کبھی ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے کپتان صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس عہدے کو قبول کرتا ہوں۔ کپتان صاحب نے یہ فرض مجھ پر ڈالا تو میں احسن طریقے سے مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم پر اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ہم مسلم کانفرنس پہ تو نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مسلم لیگ نون کو آپ نے کب جوائن کیا؟ میں نے مسلم لیگ نون کو تقریباً 2010 میں جوائن کیا۔ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی کوئی وجہ؟ مسلم لیگ نون کو میں شامل ہونے کی یہ وجہ تھی کہ کپتان سرفراز محروم ہمارے لیڈر تھے، انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، کیونکہ میں ایز اے کارکن تھا، میں ان کا سپاہی تھا، اس لیے میں بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور کپتان صاحب کی جو بھی خواہش تھی اس کے مطابق ہم نے کام کیا۔ آپ مسلم لیگ نون یونین کونسل فیض پور شریف کے صدر کب بنے؟ میں یونین کونسل مسلم لیگ نون کا صدر جب ہماری الف برداری ہوئی یونین کونسل فیض پور مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر 2010 میں، غالباً جولائی کا مہینہ تھا، کیونکہ 2011 میں الیکشن ہونے تھے، آزاد کشمیر کی تنظیم سازی مسلم لیگ نون کی ہوئی، تو میں 2010 میں مسلم لیگ نون کا صدر، پہلے میں مسلم کانفرنس کا صدر تھا کیونکہ وہ تو پارٹی ہم نے چھوڑ دی، مسلم لیگ نون کو جوائن کیا 2010 میں، یونین کونسل کا صدر منتخب ہوا مسلم لیگ نون کے لیے۔ بشارت صاحب، آپ کو صدارت کا عہدہ کس کے کہنے پر ملا؟ یہ صدارت کا عہدہ جو ملا یہ میری اپنی قابلیت تھی، کپتان صاحب کی محبت تھی، جس کی وجہ سے بے شمار اور لوگ بھی، کارکن بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، کیونکہ کپتان صاحب یہ جانتے تھے وہ آزاد کشمیر کی سیاست کرتے ہیں، پوری ریاست کی سیاست کرتے تھے، ان کی نظر تھی کہ جو بھی شخص میں یونین کونسل کے لیے نامزد کروں گا وہ اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے، اس لیے انہوں نے مجھے نامزد کیا۔ تو میں آج بھی کپتان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت و فردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، یہ جو کچھ ملا ہے یہ کپتان صاحب کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی کرم سے۔ 10 سال ہو گئے آپ کو یونین کونسل فیض پور شریف کا صدر بنے ہوئے۔ صدر بننے کے بعد آپ نے یونین کونسل فیض پور شریف میں کون سے کام کیے، ترقیاتی کام کیے یا ترقیاتی کام کروائے؟ کیونکہ ہم پہلے مسلم کانفرنس میں تھے، ایک دفعہ کپتان صاحب الیکشن جیتے تو ہم ہمیشہ ہی اپوزیشن میں رہے۔ مسلم لیگ نون 2016 میں الیکشن میں ونر پوزیشن حاصل کی پورے آزاد کشمیر میں۔ ہمارے
بدقسمتی تھی کہ کپتان صاحب اس دنیا فانی سے چلے گئے. ہمارے لیڈر نامزد کیے انہوں نے نذیر انقلابی صاحب. ترقیاتی کام یونین کونسل کے لوکل گورنمنٹ نے کیے ہیں تھوڑے مجھ، لیکن اس طرح ہم نے یونین کونسل میں جس طرح ہمارا حق بنتا تھا، جس طرح لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیے، اس طرح ہم کام نہیں کروا. مطلب 10 سالوں میں آپ کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ اپنے یونین کونسل میں نہیں اس لا طرح کا سکے. بڑا کوئی پروجیکٹ جو ہے نا، جو امیدیں تھیں لوگوں کی مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ پہ، اس طرح ہم نے بڑا. آپ نے نذیر انقلابی صاحب کو کیوں چھوڑا؟ کوئی وجہ خاص اس کی؟ کیونکہ یہ نذیر انقلابی ایک کمٹمنٹ تھی کپتان صاحب کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کو ہم نے پورا کیا. تو اپنے انقلابی صاحب کو ہم نے ووٹ دیے 2016 کے الیکشن میں. ہم نے کبھی برادری کی سیاست نہیں کی. جو مسلم لیگ نون کا فیصلہ تھا، ہمارا کینڈیڈیٹ تھا نذیر انقلابی. نذیر انقلابی کو ہم نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا، کیونکہ کپتان صاحب تو دنیا میں چلے گئے تھے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان نذیر انقلابی جو ان کی سیاست تھی اس کے بارے میں ہمیں علم تو نہیں تھا، کیونکہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. کپتان صاحب کی کمٹمنٹ کی وجہ سے ہم نے انہیں کو ووٹ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ نذیر انقلابی کے اندر جو سیاسی صلاحیت ہونی چاہیے تھی، جس طرح نذیر انقلابی کو تقریباً 12,000 ووٹ ملا، اس طرح انہوں نے نہ حلقے میں کام کروائے ہیں، نہ کوئی اس طرح نہ ہمارے لوگ ایڈجسٹمنٹ ہوئے ہیں، نہ کوئی اس طرح نہ بڑا کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے. اس لیے کہ نذیر انقلابی کے اندر جو بھی سیاسی صلاحیت ہے وہ نہیں ہے. آج اگر نذیر انقلابی کے اندر سیاسی صلاحیت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر اور کوئی کینڈیڈیٹ نہ ہوتا. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اگلے آنے والے الیکشن میں کس امیدوار کو ملے گا؟ میں یہ ایگزیکٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ کس کو ملے گا، لیکن جو پوزیشن ہے، جس کو پارٹی ماں سوا نذیر انقلابی کے سوا کسی کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو میں اس کی بات کو سپورٹ کروں. آپ عظیم باش چودھری صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہونے کی کوئی وجہ؟ عظیم باش چودھری الیکشن 2016 میں ہم نے نذیر انقلابی کو سپورٹ کیا. ہمارا امیدوار نذیر انقلابی تھا. کام کاج کے حوالے سے نذیر انقلابی کی زیادہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ کام کاج جو بھی ترقیاتی کام ہے وہ کروائیں، لیکن ان میں کوئی صلاحیت نہیں تھی. میں عظیم باش چودھری کو اس لیے اچھا ایک لیڈر تصور کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن ابھی تک کوئی نہیں لڑا، لیکن اس حلقے کے لیے انہوں نے بے شمار ترقیاتی کام کروائے، بے شمار ایڈجسٹمنٹ سرکاری ملازمت لوگوں کو کروایا انہوں نے. کیونکہ ان کے اندر میں نے دیکھا کہ سیاسی بصیرت ہے. جو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ ضرور پورا کام کرتے ہیں جو بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ کارکن اور لیڈر میں یہی رشتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے، غریب لوگوں کو پرائرٹی دینی چاہیے. جو بھی جتنی خوبیاں لیڈر میں ہونی چاہیے وہ اپنے عظیم بخش میں موجود ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے لیڈر آزاد کشمیر کے اندر ہوں جیسے عظیم بخش چودھری ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جدوجہد بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. ان کا یہ شوق، کیونکہ میں سیاست میں آؤں اور لوگوں کے کام کروں، اچھے طریقے سے ریاست کو ڈیولپ کروں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور چوہدری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 5 سال کے اندر تقریباً غریب لوگوں کو انہوں نے بھرتی کروایا. بے شمار لوگ ہیں ہماری نظر میں جو بھرتی ہوئے ہیں، وہ تو نہ برادری کی سیاست کرتے ہیں نہ کسی خاندان کی سیاست کرتے ہیں. وہ اس ریاست کی اور حلقے کے غریب لوگوں کے لیے سیاست کرتے ہیں، خواہ کسی برادری کا ہو. لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ملک برادری کا آدمی ہے، یہ فلاں برادری کا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو انسان مسلمان ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام. لاک ڈاؤن پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی حکومت نے صرف لاک ڈاؤن لگانے پر زور رکھا ہے، نہ ہی تو انہوں نے عوام کو یا تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لاک ڈاؤن یہ وبائی بیماری ہے، اس کا مقابلہ ریاست کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو یا پی ٹی آئی ہے، جس پارٹی کا وزیر اعظم ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وبائی بیماری جب بھی آئے
عوام کو اس وبا سے بچانے کے لیے وزیر اعظم کوئی بھی اس کا آخری یہی آپشن ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو بڑے بڑے مجموعوں میں جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، لیکن یہ ملکی کی پالیسی بھی ہوتی ہے. ایک مجبوراً ہم بڑی بڑی اس طرح میٹنگیں کرتے ہیں، ملک کے اندر کسی قسم کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پبلک سیکٹر تو نہیں ہے. وزیر اعظم ہیں، ان کے بے شمار معاملات ہوتے ہیں، ان کو تو میں اپنا میٹنگ کرنی پڑتی ہے. آپ کے خیال کے مطابق آمدہ آنے والے الیکشن میں آزاد کشمیر میں کس کی حکومت بنے گی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح مسلم لیگ نون راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے آزاد کشمیر میں ترقیاتی کام کروائے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون دوبارہ حکومت بنائے گی. اس لیے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے جو میرٹ آزاد کشمیر میں دیا، میں نے پہلے کسی وزیر اعظم کو نہیں دیکھا نہ سنا کہ ایسا میرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ میرٹ پر ہی چلتی ہے. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے 4.5 سال کارکردگی سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو 4.5 سال کی حکومت ہے، اس نے بہت اچھے اور شاندار کام کروائے، ترقیاتی کام کروائے. سب سے پہلے یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر واحد وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب ہیں، جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے ترمیم کروائی. سب سے بڑا کارنامہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا اس میں ہے کہ انہوں نے ختم نبوت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ترمیم کروائی اور آزاد کشمیر میں یہ نافذ کروایا. نون کی حکومت جس بیس پہ بنی تھی، جس پہ آپ نے پچھلے الیکشن میں بھرپور کمپین بھی کی تھی کہ متاثرین منگلا ڈیم کے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کریں گے، لیکن اس پر 1% بھی کام نہ ہو سکا، اس کی کوئی وجہ؟ آزاد کشمیر میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی مرکز میں، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو ہمارے یونیورسٹی جو بھی ہیں سیکٹر ہیں ان میں اچھا خاصا کام ہوا، فنڈز ملتے تھے، کام کرواتے تھے. لیکن جب پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو فنڈز میں کٹ لگا. اس وجہ سے ہم نیو سٹی یا کسی سیکٹر فاروق حیدر صاحب نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ میں ذیلی کنبہ جہاز جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ حل کروں گا، لیکن 4.5 سال گزر گئے ہیں، اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا. کیونکہ یہ جو نیو سٹی کا معاملہ نا ذیلی کنبہ جہاد کا، یہ فنڈز ہمیں ملتے ہیں پاکستان سے. جب پاکستان سے ہمیں فنڈز ملیں گے تو ہم انشاءاللہ ذیلی کنبہ جہاد کا معاملہ بھی. لیکن 4.5 سال تو گزر گئے، ابھی دیکھتے ہیں نون کی ابھی تک تنظیم سازی کیوں نہیں ہوئی آزاد کشمیر کے اندر؟ جی بالکل، آزاد کشمیر کے اندر 2010 میں تنظیم سازی ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آزاد کشمیر ریاست کے صدر ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب، سینئر نائب صدر ہیں طارق فاروق صاحب، تنظیم سازی تمہاری ہو چکی ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ابھی ہماری دوبارہ تنظیم سازی ہونے والی ہے. ہم ضرور کریں. نون کی دوبارہ تنظیم سازی ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں کہ آپ دوبارہ مسلم لیگ نون یونین کونسل فیض پور شریف کے صدر بنے گی؟ میں تو یہ ذاتی رائے دیتا ہوں کہ یونین کونسل فیض پور میں ایز اے کارکن بہتر کام کر سکتا ہوں. میں کسی اور کو بھی میں یہ چانس دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا یہ تمہاری ذات کے لیے ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں. جماعت کے لیے سب سے پہلے کارکن ہونا ضروری ہے. کارکن کی حیثیت سے کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر ہے. پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کے اس وقت موجودہ صورتحال ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں مسلم لیگ نون کے لیے بہت اچھا ماحول ہے. پاکستان میں تمام مسلم لیگ نون کی جتنی کریم ہے ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، لیکن آج بھی پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ویژن کو اتنی میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ تقویت مل رہی ہے کہ پہلے میں کبھی نہیں دیکھا. پاکستان کے اندر
واحد میاں نواز شریف ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل چکے ہیں۔ آخر میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو یہ پیغام ہے، ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ محنت کریں، مسلم لیگ نون کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور منظم بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف چوتھی بار بھی وزیر اعظم پاکستان کے منتخب ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے صدر مسلم لیگ نون یونین کونسل فیض شریف کے چودھری بشار صاحب۔ میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملیں گے کسی ایک اور اچھے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔